یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اس کا بیس یا الہی قادری رکھ، قادری کر، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آج کی اس بزم پاک سے جو خطاب مجھے کرنا ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے حضرت مولانا غلام محمد صاحب قبلہ نے پیش کر دیا۔ مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفے کا سفر، حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ کے فرزندوں کی شہادت بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کریں مولا تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کی حاضری کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیند اگر آئے بھی تو آج کی رات نیند کو ان کے نام پہ قربان کرنا جنہوں نے دین کے نام پر پورا خاندان قربان کر دیا تھا۔ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور نیند کا غلبہ چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں کربلا کی ریت پر چھت تو بڑی بات ہے، چھت سر چھپانے کے لیے سایہ تک نہیں تھا، وہاں پانی آپ پر بند کیا گیا تھا۔ آج ہم اس حسین کا ذکر سننے آتے ہیں تو پہلے پنکھا تلاش کرتے ہیں کہ پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے تو اچھا ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دروازے میں آتے ہی، مسجد میں داخل ہوتے ہی پنکھے کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اس حسین کی محفل میں آپ آئے ہیں جو کربلا کی ریت پر بے گھر تھا، بے گھر۔ وہاں پنکھا اور ایسی تو چھوڑیے، وہاں سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھی، وہاں پانی میسر نہیں تھا، ظالموں نے پانی آپ پر بند کر دیا تھا۔ اس حسین کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھیں، گرمی بھی لگے تو آپ برداشت کرنا، لائٹ بھی چلی جائے تب بھی آپ بیٹھے رہنا، کیونکہ ہمارا ایمان بولتا ہے حسنین کے نانا اس محفل میں تشریف لانے والے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس انداز میں بیٹھا ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، اس لیے اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں۔ اگر حسین کے نانا ہمیں دیکھ کر مسکرا گئے تو ہمارا یہاں دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، اور بروز حشر انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت کے حقدار بنا دیے جائیں گے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت پاک کے، اور اس کے بعد بالکل نان اسٹاپ گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں گا۔ پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے نبی کو پکار لے اور کہہ دے یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ کے سنائیں سارے لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت اشعار ہیں، علماء کی خصوصی توجہات کا طالب ہوں، اور میں یہ وہ اشعار ہیں کہ جن کو میں بچپن سے پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھتا رہوں گا، اور صرف محفلوں میں نہیں، میں تنہائیوں میں بھی اشعار کو پڑھا کرتا ہوں۔ اگر یاد کر سکو تو یاد کر لینا۔ تمنا گئے میرے سینے کے اندر، تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر۔ کیا تمنا ہے؟ دوسری لائن میں مصرع ثانی میں آپ کو معلوم ہوگا، اور شاید ہر سنی کے دل کی یہی آواز، ہر سنی کے دل کی یہی تمنا ہے۔ تمنا گئے میرے سینے کے اندر، تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر، تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر، تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر، مجھے موت آئے مدینے کے اندر، مجھے موت آئے مدینے کے اندر۔ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، اگر موت مصطفیٰ کے شہر میں آ جائے، اگر موت مصطفیٰ کے شہر میں آ جائے
تو پھر قبر جنت بن کے انتظار کر رہی ہوگی. مجھے موت آئے مدینے کے اندر فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ، فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر. ہے آنکھوں کی خواہشیں یہ دل چاہتا ہے آنکھوں کی خواہش یہ دل چاہتا ہے آنکھوں کی خواہشیں یہ دل چاہتا ہے آنکھوں کی خواہشیں یہ دل چاہتا ہے آنکھوں کی خواہشیں یہ دل چاہتا ہے. بلا لیں وہ حج کے مہینے کے اندر، بلا لیں وہ حج کے مہینے کے اندر. نہ گھبراؤ رضوان ایک دن تو آقا. صاحب کلام کا نام ہٹا کر میں اپنا نام یہاں پر داخل کرتا ہوں تاکہ سرکار کی بارگاہ میں میری حاضری قبول ہو جائے. نہ گھبراؤ عارف ایک دن تو آقا، نہ گھبراؤ رضوان ایک دن تو آقا، بلائیں گے ہم کو مدینے کے اندر، بلائیں گے ہم کو. نہ گھبراؤ رضوان ایک دن تو آقا، بلائیں گے تم کو مدینے کے اندر. حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوئی گشتاری، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہاتھ سے ہوئے ان کے جاری. سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو اس میں نظر آئیں ساری. ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا جلوہ دیکھ کر، بے خودی میں یہ ہوا شعر زباں پہ جاری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری. ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. ایک روز بسط انداز میں نے یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر جس میں نمایاں ہو ہر ایک بات، یعنی ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات. کیا مصور تھا عجب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب کشف اور صاحب اسرار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ. ایک روز دکھائی اس نے مجھے شہ لولاک کی شان، رکھ دیا سامنے لا کر میرے اس نے قرآن، مجھ سے کہنے لگا لے دیکھ لے تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ. پردہ آیات سے جب میں نے قرآن کو دیکھا، پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، بے ساختہ زبان پر میری یہ آیا، کریم السجایا جمیل السیم، کریم السجایا جمیل السیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا نابت جبریل، کلیمے کے چرخ فلک، تورے وسط ہما نورہا پر توے نور وسط. یہ میرے نبی کی شان ہے. مصطفیٰ کو یہ کہو تو وہ مصطفیٰ ہے، وہ کہو تو یہ مصطفیٰ ہے. عقل حیران ہے آخر حسنین کے نانا کو کہیں تو کیا کہیں. تو بریلی کی دھرتی سے میرے امام کی تربت سے آواز آتی ہے، کہنے والے کہنا چاہتا ہے تو یہ کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں تناگی سے بری ہے راہو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بات مجھے وہی کرنی ہے جس کا وعدہ کیا ہے، لیکن جس کے نواسے کا ذکر ہے اس کے نانا کا ذکر کرنا ضروری سمجھا. میں نے اس کے نانا کا ذکر کر دیا. اب آؤ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں. میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا. اور آپ کے بعد حضرت حسن 6 مہینے تک امور خلافت کو انجام دیتے رہے. حضرت حسن کے بعد امام حسین کے بڑے بھیا کے انتقال کے بعد امیر معاویہ تخت پر بیٹھے. حضرت امیر معاویہ یہ بھی صحابی رسول ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا سنی مسلمانوں، روافض کی رافضیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھنا جس طرح سے اور صحابہ جنتی ہیں ایسے ہی حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو ظاہری زندگی میں جس نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا ہو. صحابی ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی عزت کیا کرو کیونکہ یہ تم میں سب سے بہتر ہیں، یہ تم میں سب سے افضل ہیں، اس لیے میرے صحابہ کی عزت کیا کرو. اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا امیر معاویہ کی بارگاہ میں، امیر معاویہ کی شان میں میرے آقا نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم تو معاویہ کو، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار عالم تو معاویہ کو قرآن کا اور حساب کا علم عطا فرما دے اور پروردگار عالم انہیں عذاب سے محفوظ فرما دے. یہاں سے یہ عقیدہ لے کر جانا اگر کوئی مل جائے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے والا، امیر معاویہ کو حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہنے والا، معاذ اللہ ہے کچھ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہا کرتے ہیں. میں آپ کو عقیدہ سکھا رہا ہوں تو ان لوگوں سے کہنا امیر معاویہ وہ ہیں جس کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا آمنہ کے لال نے کی ہے، اور جس کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا آمنہ کے لال فرما دے جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. بہرحال اگر میں امیر معاویہ پر بات کروں، جناب امیر معاویہ پر بات کروں تو بات لمبی پڑ جائے گی. بس اتنا یاد رکھنا کہ جس طرح سے تمام صحابہ جنتی ہیں ایسے ہی حضرت معاویہ بھی جنتی ہیں. اور ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی، اگر آپ کی توجہ اس وقت ہو اور آپ کی یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کو تخت پر بٹھایا گیا، امام حسن نے امور خلافت سے دست آپ نے اس سے آپ برطرف ہوئے تو آپ نے وعدہ یہ کیا تھا، اس وقت امیر معاویہ سے یہ وعدہ لیا گیا تھا حضرت امیر معاویہ سے کہ آپ کے انتقال کے بعد دوبارہ خلیفہ امام حسین ہی بنیں گے، امام حسن ہی بنیں گے. تو یزید نے امام حسن کو پہلے راستے سے ہٹا دیا، آپ کا زہر دے کے آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کو زہر دلوا دیا تھا. اب جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو زبردستی کی بنیاد پر یزید جو ہے تخت پر بیٹھ جاتا ہے. اور جانتے یزید کتنا بدبخت انسان تھا. اب توجہ رکھیں، تقریر یہاں سے شروع ہو گئی. یزید ایسا بدبخت انسان تھا کہ جو شراب پینے کو جائز سمجھا کرتا تھا، زناکاری کو جائز سمجھا کرتا تھا، رنڈیوں کا ڈانس دیکھنا اس کے لیے عام بات تھی، جھوٹ بولنا اس کے لیے عام بات تھی. اما اور تو اور جب ایک مرتبہ یہ مدینے میں حاضری دینے کے لیے آیا، اس وقت حضرت امیر معاویہ باقید حیات تھے. تو جب یہ مدینے میں آیا امام حسین نے سوچا امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہے چلو ملاقات کر لوں. جب میرا امام ملاقات کرنے کے لیے گیا تو دیکھا یزید بدنہاد، بانی فساد، یزید پلید مدینے کی مقدس سرزمین پر بیٹھ کر، جہاں پر صحابہ اکرام کا ادب یہ کہ وہ آواز بلند کر کے بولنے میں شرم محسوس کیا کرتے تھے، مدینے کی اس پاک زمین پر یزید بدنہاد بانی فساد یمن سے منگا کر مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر یمن سے منگانے کے بعد شراب پی رہا تھا. شراب ایسا ظالم، ایسا فاسق و فاجر، لوگوں کا قاتل
جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کو معلوم تھا کہ تمام لوگ میری بیعت کر لیں گے، لیکن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسن بن علی یہ لوگ میری بیعت نہ کریں گے، اس لیے سب سے پہلے اس نے حکم نامہ جاری کیا، سب سے پہلے اس نے اعلان کیا اور لوگوں اپنے قاصدوں کو بھیجا، اپنے خادموں کو بھیجا، اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ مدینے کی سرزمین پر جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر اور جناب امام حسن بن علی سے میری بیعت لے لو، بالخصوص جناب حسن جناب امام حسین سے میرے ہاتھ کی بیعت لے لینا، اگر وہ بیعت نہ کریں، اگر بیعت نہ دیں تو اس وقت ان پر سختی کرنا اور اس کے بعد بھی وہ نہ مانیں تو ان کو قتل کر دینا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا۔ اس وقت مدینے کے گورنر کا نام ولید بن عقبہ ہے۔ جناب ولید بن عقبہ کے بعد پاس قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امام حسن کے لیے یا امام حسین کے لیے یہ اعلان ہے کہ فوری طور پر ان سے بیعت لے لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ولید بن عقبہ نے جب اتنا سنا تو ایسا لگا کہ پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ جناب ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بلایا، رات کے اندھیرے میں خبر بھیجی گئی، اے امام حسین آپ کو ولید بن عقبہ نے بلایا ہے۔ جب ولید بن عقبہ کی خبر امام حسین نے سنی، گورنر مدینہ نے مجھے بلایا ہے، رات کے اندھیرے میں بلایا ہے، آپ سمجھ گئے معاملہ ضرور کوئی نہ کوئی پیچیدہ ہے، معاملہ ضرور کوئی نہ کوئی سنگین ہے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو لیا، کہا وہاں پر اکیلا جانا مناسب نہیں ہے۔ امام حسین گورنر کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ حضرات گورنمنٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد امام حسین اندر داخل ہو جاتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور کہا کہ اگر اندر سے تمہیں تو میں کی آواز آئے، اگر تمہیں آواز بلند ہوتی ہوئی سنائی دے تو فوری طور پر اندر آ جانا۔ حضرات جناب ولید کی بات جب امام حسین پہنچے تو ولید نے کہا میرے پاس خبر آئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، ان کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، اس نے میرے پاس یہ حکم نامہ بھیجا ہے کہ فوری طور پہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ امام علی مقام نے کہا تھا اگر میں انکار کر دوں تو کیا ہوگا؟ تو ولید نے کہا میرا عہدہ چلا جائے گا، میرا عہدہ چلا جائے گا، میری طاقت مجھ سے چھین لی جائے گی، میرا عہدہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا بتا تجھے نوکری پیاری ہے یا مصطفیٰ کا خاندان پیارا ہے؟ تو ولید نے کہا تھا ایسے 100 عہدے مصطفیٰ کے خاندان پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں سردار میرے اندر طاقت نہیں کہ میں یزید کا مقابلہ کر سکوں، اور اتنی بھی طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے بلند آواز سے بول سکوں۔ تو امام حسین نے کہا تھا میں نہیں مانتا، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ مروان اس وقت وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب امام حسین واپس جانے لگے تو مروان نے آ کر کہا تھا اور ولید کیا حسین کو ایسے ہی جانے دیا جائے گا؟ ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان پر سختی کی جائے، جب تک یہ بیعت نہ کریں ان کو چھوڑا نہ جائے، اگر بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، اگر بیعت کا انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے تو چند قدم چلے تھے، واپس پلٹ کے آئے اور پورے تیور کے ساتھ، شان سیادت کے ساتھ کہتے ہیں مروان کیا بات کرتا ہے، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ ارے ہم وہ ہیں جن کے گھر میں وحی نازل ہوا کرتی تھی، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترتا رہا، میں وہ ہوں مصطفیٰ جس کو کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے، میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، نہیں کرتا بیعت، اور جس کا جی چاہے، جس کے اندر ہمت ہو آئے وہ حسین ابن علی کا مقابلہ کرے۔ حیدری کچھار سے محمدی شیر جب باہر نکل کے آیا، دشمنوں کو للکارا، تاریخ شاہد ہے، مروان تو کیا مدینے کے اندر کسی بہادر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کا مقابلہ کر سکے۔ مدینے کے اندر کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ حسین کا مقابلہ کر سکے۔ حسین نکل گئے، راستہ چھوڑ دیا گیا، صاف کر دیا گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں امام کے۔ اپنے گھر پہنچے، سیدہ زینب نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، قریب آئی کہنے لگی بھیا آنکھوں میں آنسو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرات امام حسین نے کہا تھا علی عباس کو بلا کر لاؤ، جاؤ میرے اکبر کو بلا کر لاؤ، جاؤ میرے قاسم کو بلا کر لاؤ۔ حضرت زینب کہنے لگی بھیا آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ گئے تھے تو آنکھیں خوش تھی، واپس آئے ہو تو آنکھیں تر ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا بہن زینب آج ایسا لگتا ہے کہ نانا جان کا مدینہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، آج وہ مدینہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا جس نے میں نانا
جان کے کاندھوں پر بیٹھ کر جس کی گلیوں کی سیر کیا کرتا تھا، آج وہ مدینہ مجھے چھوڑنا پڑے گا جس میں مولا علی، بابا علی کی انگلیاں پکڑ کر جس کی گلیوں کی میں سیر کیا کرتا تھا، جس میں میری امی جان فاطمہ کی قبر بنی ہوئی ہے، جس میں میرا بھائی حسن آرام فرما رہا ہے، آج مجھے وہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت زینب نے کہا تھا بھیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا تھا ابھی خبر آئی ہے امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، یزید مجھ سے بیٹھ کر مطالبہ کر رہا ہے، بہن میں جانتا ہوں یزید وہ ہے جو شراب پیا کرتا ہے، یزید وہ ہے جو جھوٹ بولا کرتا ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید لوگوں کا قاتل ہے، یزید زانی ہے، یزید جھوٹا ہے، آج میرا ہاتھ کا مطالبہ وہ کر رہا ہے۔ بہن زینب میں جانتا ہوں میرا ہاتھ اکیلا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کا ہاتھ ہے، اگر آج میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو قیامت تک کے لیے مسجدوں کے منبر پر شرابیوں کا قبضہ ہو جائے گا، جواریوں کا قبضہ ہو جائے گا، جھوٹوں کا قبضہ ہو جائے گا، زانیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور میرے نانا جان نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم جان دے سکتے ہیں لیکن مسجدوں کی حرمت کو پامال لگی ہونے دیں گے، ہم مدینے کی حرمت کو پامال لگی ہونے دیں گے۔ مولا حسین روتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب ایسا لگتا ہے آج ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ حضرت علی عباس آئے، حسین نے کہا غازی عباس تیار کرو، سامان باندھ لو، شہزادوں کو تیار کر لو، شہزادیوں کو تیار کر لو، آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نانا جان کا مدینہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر امام علی مقام نے کہا تھا بہن زینب میں جا رہا ہوں نانا جان کو آخری سلام کر کے آتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا تھا بھیا اکیلے کیسے جاؤ گے؟ میں بھی تو آپ کے ساتھ چلوں گی، جس فاطمہ کا دودھ تم نے پیا ہے اسی فاطمہ کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جس علی کا خون تمہاری رگوں میں ہے اسی علی کا خون میری رگوں میں بھی ہے، میں بھی نانا جان کو آخری سلام کر کے آؤں گی، میں بھی قدم قدم پہ آپ کی ساتھی بنی رہوں گی۔ حضرات میرا امام اپنے نانا جان کے روزے کی طرف چلا ہے، جیسے ہی میرے امام کی پہلی نظر نانا جان کے روزے پر پڑتی ہے دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ نانا جان کے روزے کو دیکھ کر حضرت بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دل میں یہی خیال آیا ہوگا یہ نانا جان کا روزہ ہے جس کو میں صبح شام دیکھا کرتا تھا، جب دل بے قرار ہوا کرتا تھا تو اسی کو دیکھ کر قرار دل کو پہنچایا کرتا تھا، جب دل بے چین ہوا کرتا تھا تو اسی روزے کو دیکھ کر دل کو چین پہنچایا کرتا تھا۔ آج کے بعد اس روزے پر اپنے بھی آئیں گے، آج کے بعد اس روزے پر پرائے بھی آئیں گے، لیکن اس نبی کا نواسا جو اس میں تشریف فرما ہے وہ اس نبی کا نواسا اس پر نہیں آئے گا۔ روتے ہوا میرا امام اپنے نانا جان کے روزے پر پہنچا ہے، چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نانا جان میں بغی حسین ہوں نا جو سواری کی ضد کیا کرتا تھا تو آپ کاندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے، میں بغی حسین ہوں نا جس کی زبان کو تم چوس لیا کرتے تھے، میں بغی حسین ہوں نا جس کے لیے جنت سے جوڑا تم نے منگا دیا تھا، میں بغی حسین ہوں نا جس کو آپ چوما بھی کرتے تھے، جس کو آپ سونا بھی کرتے تھے۔ نانا جان آج آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، آج میں پردیس جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نانا جان شکوہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں نانا جان دعا کر دینا جس راستے پر میں نکلا ہوں پروردگار عالم مجھے صبر عطا فرمائے، مجھے ہمت عطا فرمائے، مجھے حوصلہ عطا فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کی پیاس دیکھ کر میرا قدم لرز جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن بیٹیوں کے پردے کے پامال ہو جانے کی وجہ سے میرے پیر میں لغزش آ جائے۔ نانا جان دعا کرنا، رو رو کر امام علی مقام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، بس روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اے سنیو میری طرف توجہ کرو، ایک کمزور سا آدمی بھی آسانی سے بے ہوش نہیں ہوا کرتا ہے، کتنا ہی بڑا صدمہ پہنچ جائے کمزور سا آدمی بھی برداشت کر لیا کرتا ہے۔ وہ تو بہادروں کا بہادر تھا، وہ تو صبر کی چٹان تھی، وہ تو بہادری کی چٹان۔ امام علی مقام کو کیسا گہرا صدمہ پہنچا ہوگا کہ میرا امام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی تھی نانا جان نگاہوں کے سامنے تشریف لے آتے ہیں، نانا جان نگاہوں کے سامنے تشریف لے آتے ہیں، اس حال میں ہے کہ حضرت حسین کا سر نانا جان کی زانو پر رکھا ہوا ہے اور میرے نبی دعا فرما رہے پروردگار میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، میرے حسین کو اجر بھی عطا فرمانا۔ بس آنکھ کھلی امام حسین کی اور نانا جان کو آخری سلام کیا، حسرت بھری نگاہ سے میرے آقا کے روزے کو دیکھتے ہیں، نانا آخری سلام ہے، آج کے بعد اپنے پرائے سب آئیں گے لیکن تیرا نواسا تیرے روزے پر نہیں آئے گا۔ مجھے بتاؤ یہ حاجیوں کی جماعت، یہ عمرہ کرنے والوں کی جماعت عارضی طور پر چند دنوں کا ٹھکانہ مدینے کو بناتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کے دل پہ قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ دعا کر لگے ہوتے ہیں سرکار دوبارہ اپنے قدموں میں بلا لینا، سرکار دوبارہ اپنے قدموں میں بلا لینا، اس امید کے ساتھ پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دوبارہ
اس در کی حاضری نصیب ہو جائے، لیکن میرا امام آج جا رہا ہے تو میرے امام کو پتا تھا کہ اب دوبارہ اس در کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ جب چند دن رہنے کے بعد حاجی وہاں سے لوٹتے ہوئے یا روتے ہوئے آتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے آتے ہیں، تو جو امام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوگا اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرا امام آنسو بہاتا ہوا نانا جان کو آخری سلام کر کے اپنی امی جان کی قبر پر پہنچا ہے۔ امی جان کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا امی جان